وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الحوراء الإنسية الفاطمة الزهراء، سورة النفس الكلية، بزعة حقيقة المحمدية، حواء العالم الأقلية، ولا سيما على الإمام المنتزل الحجة الثاني عشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى السبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نعرہ صلوات. مجلس ان بی بی کے نام سے منسوب ہے کہ جو پیغمبر نہیں ہے لیکن پیغمبر جیسی ہیں، جن کے لیے یہ تعبیر روایات میں اس مفہوم کے ساتھ ہے کہ مرآۃ للرسول، رسول اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو کیسے ہوں گے؟ وہ ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مجلس ان بیوی کی عظمت پر ہے کہ جو رسول جیسی ہیں، جو رسول جیسے کی زوجہ ہیں، اور جو رسول جیسوں کی ماں ہیں. میرے خیال میں یہی تعارفی مکمل تعارف ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی. یعنی یہ وہ بیوی ہے کہ جو صاحب نبوت کی بیٹی ہیں، صاحب ولایت کی زوجہ ہیں، اور صاحبان امامت کی ماں ہیں. وہ بیوی کہ جو نبوت کی بیٹی ہو، ولایت کی زوجہ ہو، امامت کی ماں ہو. تب تمام فضائل طواف کر رہے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. نبوت بھی جس کے گھر میں ہے، ولایت بھی جس کے گھر میں ہے، امامت بھی جس کے گھر میں ہے، اور اس نبوت و ولایت و امامت کا تعارف بھی اس بیوی ہی کے ذریعے سے ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں اور فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں نام میں بی بی فاطمہ الزہرا. بس خلاصہ یہ ہے کہ جو ذات میں بطول ہیں اور بات میں رسول ہیں. بطول بھی ایک طرح سے ایک عہدہ ہے، فقط نام نہیں ہے. جیسے نبوت ایک عہدہ ہے، جیسے امامت ایک عہدہ ہے، جیسے ولایت ایک عہدہ ہے، بطول ہونا ایک عہدہ ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بطول ہے. ہر بیوی خود سے بطول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ بنائے، اور جسے اللہ جو شے عطا کرے وہ عہدہ ہوتی ہے. وہ شے وہ خاص ایک مقام ہے، خاص ایک فضیلت کا باب ہے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا بطول ہیں، اور لیکن بطول صغریٰ ہے میں یوں کہہ سکتا ہوں، اور بی بی فاطمہ بطول کبریٰ ہیں. اس لیے کہ حضرت مریم ازدواج نہ کر کے بطول ہیں، اور بی بی فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے. وہ بیوی ہے کہ جن کی زندگی کے لیے لمحے بھر بھی
نماز ساقط نہیں ہے، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پر عبادت ساقط ہو جائے۔ تو ان بیوی کی جب مجلس ہے تو سر من اسرار اللہ تعالیٰ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اب اگر آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس میں 5 زاویے ممکن ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خود قرآن نے کیا کہا بیوی کے بارے میں، اس زاویے سے گفتگو ہو، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خود خالق فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ، تو گفتگو ہو کہ خالق نے کیا کہا ان مخصوص بیوی کے بارے میں۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ حضور مکرم نے کیا فرمایا اپنے دختر کے بارے میں۔ تیسرا زاویہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا۔ چوتھا زاویہ یہ ہے کہ بعد میں 11 ائمہ نے کیا فرمایا، اور ایک 5واں زاویہ یہ ہے کہ خود سیدہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا۔ اس باب میں اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور بات ہو سکے، جو کچھ ہے وہ اس کی تشریح ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے، جو کچھ ہے وہ اسی سے اخذ کیا ہوا کوئی سبق ہے، ورنہ جو اللہ نے کہہ دیا، وہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا، وہ جو مولا علی نے کہہ دیا، وہ جو 11 ائمہ نے کہہ دیا، وہ سیدہ نے اپنے لیے جو کہہ دیا، وہی حرف آخر ہے، وہی حرف کامل ہے۔ اس کے بعد یہاں گنجائش نہیں کہ بات ہو سکے۔ تو اگر ہم بات شروع کریں کہ قرآن نے کیا کہا سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے، تو منبر امام حسین کی برکت سے الحمدللہ کچھ وہ آیتیں جو نو کے زبان ہیں، ہر بچے کو یاد ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت پر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ہر بچہ اور ہر بزرگ وہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ کوثر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اے حبیب ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور یعطیک ہی سے انا اعطیناک، تو سورہ ضحیٰ نازل ہوا تھا اور اس کے 1 سال بعد کم و بیش سورہ کوثر نازل ہوا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ نے عطا کیا انا اعطیناک الکوثر، اور اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے کہ فصل لربک وانحر، آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھیں اور بڑی قربانی دیں۔ وانحر یعنی ایک بڑی قربانی۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو ہر ایک کے حافظے میں ہیں۔ آیہ مباہلہ ہے، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو نساءنا کی منزل پر سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے گئی۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، اس فقیر سے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ عدد میں تو 3 کی گنجائش ہے کہ انفسنا 3 نفس، نساءنا 3 عورتیں، اور ابناءنا 3 بیٹے، لیکن حضور 2 بیٹوں کو لے کر گئے، 1 نفس کو لے کر گئے، 3 عورتوں کے بجائے 1 خاتون کو لے کر گئے۔ اب یہاں پر اس کی بہت ساری جو تعویلیں ہیں اور وجوہات ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں جو مفہوم ہے اسے اوپن چھوڑا ہے، مصداق ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے، یعنی جس میں یہ صلاحیت ہے اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ نفس رسول بن سکے، وہ آ جائے۔ آیت اوپن ہے، مصداق صرف سمٹا ہوا ہے، اور وہ مولا علی تک ہے فقط، چونکہ اگر آیت ہی میں لفظ ایک ہوتا تو پھر مولا علی کا جانا ویسے باعث فضیلت نہ ہوتا، جیسے اب آیت میں گنجائش ہے کہ جو آ سکتا ہے نفس رسول بن کر وہ آ جائے، سوائے علی کوئی قابلیت نہیں رکھتا کہ نفس رسول بن سکے۔ اس طرح ابنا اعلیٰ کی منزل پر حضرت ابراہیم زندہ تھے، تاریخ کے مطابق حضور کے جو فرزند حضرت ابراہیم ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں بھی نہیں لے کر گئے، حضور اپنے خود سگے بیٹے کو نہیں لے کر گئے۔ یہاں پر نبی کے بیٹے کی بات نہیں، نبوت کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں حسن اور حسین گئے وہاں پر، اور نساء میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا گئیں، لیکن ایک طرح سے عدد پورا بھی کیا رسول اللہ نے، آپ ذرا غور کیجیے گا، ایک حوالے سے عدد پورا بھی کیا۔ وہ کیسے عدد پورا کیا؟ وہ یہ کہ اگر آپ کہیں اپنا آنا حسن و حسین، تو مولا علی علیہ السلام کو ہم جب درود بھیجتے ہیں اور خطبے میں خاص طور پر حضور مکرم ہم بھیجتے ہیں ابوالقاسم محمد، تو ابوالقاسم ہم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو؟ 8ویں امام سے پوچھا کہ ائمہ کے القاب اور ان کی کنیتیں، ان میں ایک معارف کا بحر بے کرا ہے۔ ابوالقاسم ویسے نہیں کہہ دیتے حضور کو، قاسم کے بابا، قاسم ان کے فرزند ہیں حضور کے، جن کی وجہ سے انہیں ابوالقاسم کہتے ہیں، لیکن امام رضا سے جب ان کے صحابی نے پوچھا کہ آپ ابوالقاسم کیوں کہتے ہیں اپنے جد کو، تو امام نے پہلے فرمایا کہ ان کے ایک فرزند تھے قاسم، جس وجہ سے، تو اس نے کہا کہ کیا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیوں قاسم کہتے ہیں، فقط یہ وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ تو امام نے اسے یہ کہا کہ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ
کیا تم نے یہ سنا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار؟ علی قسیم جنت و نار ہے، اور جو تقسیم کرنے والا ہو اسے قاسم کہتے ہیں، اور علی شاگرد رسول ہے، رسول استاد علی ہے، استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ لہذا علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے۔ جب آپ خطبے میں سنیں نا کسی بھی عالم سے، کسی بھی خطیب سے کہ سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد، اور آپ صلوات بھیجیں وہاں پر، آپ اس نیت سے بھیجیں کہ آپ مولا علی کے بابا پر درود بھیج رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے وجہ بتائی ہے، یہ کوئی خطابت کی لفاظی نہیں کر رہا میں آپ کے خدمت میں، امام رضا علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ ابوالقاسم اس لیے کہتے ہیں، اور ابھی خیر چلا گیا تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ کاش وہ اور پوچھتا حل ترانی اہل لزیادہ، کیا اس سے زیادہ کہل سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ تو پھر امام ایک اور راز کھولتے ہوئے ابوالقاسم کا اس کے سامنے، بس وہ اسی پہ اکتفا کر کے چلا گیا۔ تو اب آپ غور کیجئے تو رسول کے کتنے بیٹے ہیں مباہلہ میں؟ 3 بیٹے ہو گئے یا نہیں؟ امام حسن، امام حسین اور علی بن ابی طالب، جو کہ علی قاسم ہے، رسول ابو القاسم ہے، ابو القاسم کے بابا ہیں، یعنی مولا علی کے بابا۔ تو عدد پورا ہو گیا، ابنا انا کا عدد پورا ہو گیا، انفسنا کا عدد بھی رسول اللہ نے سب پورا کیا، فقط علی تھوڑی نفس رسول ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا تھا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ ابنا انا میں شامل ہیں؟ امام نے کہا نہیں، اصل ناز ہمیں انفسنا پر ہے۔ ہم نے کہا اصل ناز ہمیں انفسنا پر، اب انفسنا میں بھی شامل ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ اگر ابنا انا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی تھی؟ امام نے کہا فقط ابنا انا میں نہیں، ہم انفسنا میں بھی۔ ارے امام نفس رسول ہے، نفس رسول یعنی جو بالکل رسول جیسا ہو، جس میں رسول کی ہر صفت موجود ہو، سوائے اس کے کہ رسول اللہ نے خود جسے استثناء فرما دی، اور استثناء فرمائے نبوت کہ الا انہ لا نبی بعدی، رسول اللہ نے نبوت کا استثناء فرمایا، باقی جو کچھ ہے رسول اللہ میں وہ مولا علی میں بھی۔ تو اب کتنے نفس گئے؟ 3 نفس گئے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، عدد پورا ہو گیا۔ نثانہ کی منزل میں ایک خاص بات ہے، یہاں پر عدد کیسے پورا کریں گے؟ سیدہ سلام علیہ ایک ہے، 3 عورتوں کو بلایا، اب سیدہ یہاں پر 3 نسبتوں کے ساتھ ہے، جن بیوی کے نام پر مجلس ہو رہی ہے، نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر، سیدہ مباہلہ۔ یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے بی بی زہرا سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو ہر سامع کے حافظے میں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آیت کی تو کیفیت ہی یہی ہے، قرآن کی شان یہ ہے کہ القرآن یجری کما تجری الشمس، حدیث میں ہے کہ قرآن ایسے جاری ہوتا ہے اور ایسے رواں دواں رہتا ہے جیسے سورج رواں دواں رہتا ہے۔ تو ہر روز نیا سورج نکلتا ہے نا، تو قرآن کے نئے معانی، نئے مفاہیم اور قیامت تک روشن ہوتے رہیں گے۔ جیسے کہ بھی ایک مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس میں ہزارہ مطالب ہیں، اس ایک آیت میں بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ اس طرح آیت تطہیر وہ الحمدللہ ہر بچے کے حافظے میں، یہ سیدہ سلام علیہ کی شان میں آیت قربہ ہے۔ 18 آیتیں سورہ حل عطا میں زہرا سلام علیہ کے خاندان کے لیے، 18 آیتیں، تو وہ ان کی روٹیوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اجر عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے قصیدہ نازل کیا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو شاید نامانوس ہوں، ان میں سے میں نے 5 آیتوں کی تلاوت کی تھی خطبے میں، اور وہ سورہ مدثر کی آیات۔ سورہ مدثر میں اللہ عز و جل نے، جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 32 ہے، 31 میں کفار کے لیے کچھ باتیں کی ہیں اور انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں فرمایا کل، یہ جو کفار سمجھتے ہیں نا ایسا ہے نہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اساطیر الاولین، یہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں میں سناتے ہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں. والقمر، چاند کی قسم کیسا نہیں ہے. اب اللہ عز و جل کے لیے ساری مخلوقات ہیں. قمر ہو، اللہ نے چاند کی بھی قسم کھائی ہے، سورج کی بھی قسم کھائی ہے، آپ جانتے ہیں. صبح کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم کھائی ہے، عصر کی قسم کھائی ہے، فجر کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں. انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے. یعنی ہم چونکہ انسان ہونے کی حیثیت میں، اس لیے انجیر مثلا ایک اس کا چھوٹا سا حجم ہے، ہمارے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، اور چاند بہت بڑی مخلوق ہے. اللہ کے لیے انجیر اور چاند برابر ہے. جو لا محدود ہو نا، اس کے سامنے ہر شے برابر ہے. اللہ کے لیے ایک زیتون کا دانہ اور پورا سورج برابر. یعنی برابر ہے کا مطلب کیا؟ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کے دانے کو جب خلق کیا تو اسے کم تھوڑی سی محنت لگی، اور سورج کو جب خلق کیا تو کچھ زیادہ وقت اور محنت لگ گئی. نہ، یہاں پر وہ کن ہی سے زیتون بھی ہے، کن ہی سے وہ سورج بھی ہے، کوئی فرق ہی نہیں. اللہ عز و جل کی یہ ایک خود فلسفے کا موضوع ہے کہ قدرت لا محدود پروردگار، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں برابر ہے. کوئی اللہ کے لیے مشکل آسان نہیں. مثال کے طور پر آپ نے گھر بنایا، یہ گھر ہے، فرض کیجئے کہ اب آپ اس سے ملٹی سٹوری کو بلڈنگ بنانا چاہیں تو اس کی بنسبت وہ مشکل، لیکن اللہ کے یہاں مشکل اور آسان کا تصور ہی نہیں. اس لیے کہ مشکل اور آسان ہوتا ہی اس کے لیے کہ جس کی قدرت محدود ہے. بھائی قدرت جس کی محدود ہے اس کے لیے یہ کام آسان ہے، وہ کام مشکل ہے. ہمارے 5 کلو کا وزن اٹھانا آسان ہے، 50 کلو کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہے. اللہ کے یہاں آسان مشکل کی بات نہیں. اس لیے کہ میں نے عرض کیا قدرت محدود ہو تو پھر آسان مشکل کم زیادہ. یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف تفسیر دیکھنا تھا، اور ذہن میں رکھیے گا یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہ ہمارے لیے ہڈی کو لاتے ہیں، چورا کر دیتے ہیں، اور چورا کر کے کہتے ہیں کہ انہیں کون زندہ کرے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں خلق کیا تھا. اور وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے کہ بھئی جب کچھ بھی نہیں تھا تب تو خلق کرنا اور مشکل تھا، اب تو یہ ہڈی ہے کم از کم. یہ مشکل اور آسان ہماری نسبت سے ہے، اللہ نے سمجھانے کے لیے بات کہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب کچھ بھی نہیں تھا تو بھی وہی ہے، اور جب یہ ہڈی ہے تب بھی وہی، کوئی فرق نہیں. مشکل اور آسان ہماری نسبتوں سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے کچھ نہیں ہوتا. بس ذہن میں رکھیے گا بات ہے. اور اسی خاطر ہے کہ جس میں الہی قوت آ جائے اس کے لیے ایک عام دروازہ اکھاڑنا وہ بھی وہی ہے، خیبر اکھاڑ دینا وہ بھی کیونکہ الہی قوت کار فرمایا. یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا علی ابن ابی طالب السلام نے، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی مشکل آسان نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ سہل و آسان ہے اس کی قدرت میں. تو ماں قلعت بابا خیبر بقوت جسمانی ولیکن قلعت بقوت ربانی. اس طرح مولا علیہ السلام نے اسی خاطر ارشاد فرمایا کہ میں نے جو دروازہ خیبر کو اکھاڑا ہے وہ جسمانی نہیں ربانی قوت سے اکھاڑا. بہرحال تو اللہ قسم کھاتا ہے کبھی زیتون کی، کبھی انجیر کی، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی. اس کے لیے سب برابر ہے. ہر مخلوق ہی اس کی اس قابل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قسم کھائے، اس لیے کہ ہر مخلوق اپنے وجود سے خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے. تو کل اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 32 میں یہ فرمایا کہ نہ، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ خدا کا مثلا نعوذ باللہ من ذالک خدا کا کوئی شریک ہے، یا حضور مکرم یہ جو قرآن سنا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی داستان پردازی، نعوذ باللہ من ذالک. کل ایسا کچھ نہیں ہے. والقمر، چاند کی قسم کیسا ہے. واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ اختتام تک پہنچ رہی ہے اور سحر طلوع ہو رہی ہے. واللیل اذا عسعس، اللہ تعالیٰ نے سحر کی قسم 3 طرح سے کھائی قرآن میں، اور تینوں مرتبہ اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ رات جب ختم ہو رہی ہے. تو جب رات کا اختتامی جو وقت ہوتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نورانی ہے، پاکیزہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص و خاص کے لیے قسم کھائی. اور یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جو نماز شب کا اور پھر فجر کا اول وقت ہوتا ہے. اس سے روایات میں آیا کہ چونکہ آپ نے وہ امام کے واقعے میں جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، آپ جانتے ہیں نا، امام علیہ السلام نے اس کو یہ فرمایا تھا کہ وہ جو فجر کا اول وقت ہے وہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، اور اس وقت مریض کو آرام آ جاتا ہے، فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں. اس لیے روایت میں ہے کہ جو فجر کا اول وقت میں پڑھے، آپ انشاءاللہ یہی پابند ہوں گے اس بات کے. تو سنیے گا اس کا بے شمار جو روحانی ثمرہ ہے اس میں سے ایک اس کا ثمرہ یہ ہے کہ جو فجر کو اول وقت میں پڑھے اس کے لیے ایک فجر پر 2 فجر لکھی جاتی ہیں. کیوں؟
مولا نے اس کی وجہ بتائی. 2 فجر اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں, دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. تو رات کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں, دن کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں. ایک نماز کو دونوں فرشتے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہے اور سحر آ رہی ہے, وہ صبح اذا اسفر, اور صبح کی قسم جب وہ پردہ چاک کرتے ہیں. اسفر سین سے جو ہے, الف سین فے رے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پردے کا چاک ہو جانا, حقیقت کا کھل جانا. انہا لإحدى الکبر. اب یہ قرآن کی ایسی لطافت ہے کہ ایک آیت ایک بالکل مذموم اور منفی معنی میں بھی ہے اور ایک انتہائی مثبت معنی میں بھی یہی آیت ہے. انہا لإحدى الکبر, یقیناً ایک جہنم اللہ نے تیار رکھی ہے کہ جو بڑے عذابوں میں سے ایک ہے. احدى الکبر, کبر ہے کبرا کی جمع. احدى الکبر, ان بڑے عذابوں میں سے ایک جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی. نذیرا للبشر, انسانوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ راہ راست پر رہیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, اب تم میں سے جس کی مرضی ہے وہ اللہ کے پیغام کی طرف آگے بڑھے یا نہ بڑھے, اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. یہ آیت کا ظاہر ہے. اب عجب بات یہ ہے کہ تفسیر برہان میں روایت ہے کہ انہا لإحدى الکبر, اس آیت کی تعویل وہ بیوی ہے کہ جن کے نام سے مجلس ہو رہی ہے. حضرت سنیے گا کیا مطلب ہے. یعنی چاند کلا, یہ جو کافر منافق کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چاند کی قسم, رات کی قسم جب وہ ڈھل جائے اور سحر طلوع ہو جائے, صبح کی قسم جب پردہ چاک ہو جائے. انہا لإحدى الکبر, یقیناً فاطمہ زہرا سلام علیہا اللہ کی سب سے بڑی حجتوں میں سے ایک حجت ہے. نذیرا للبشر, کہ جو انسانوں کی نظارت کے لیے اللہ نے متعین فرمائی. لمن شاء منکم ان یتقدم, جو چاہتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت کی جانب اور ان سے معرفت کی جانب آگے بڑھے, اور یتاخر, یا آگے نہ بڑھے, اس کی مرضی ہے. تو نذیرا للبشر کیسے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو غضب منی فمن اغضبها فقد اغضبنی, جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی نظارت ہے. نظارت یہی ہے کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس فہرست میں ہو جو مغضوب فاطمہ زہرا ہے. آپ صدر اسلام میں اور وہاں سے لے کر آج تک 2 فہرستیں بنا لیجیے تمام انسانوں کی, مغضوب زہرا, مرضی زہرا. جو مغضوب زہرا ہیں جن سے سیدہ ناراض ہیں, نذیرا للبشر, اللہ نے سیدہ کو رکھا ہے. یہ جو ہے نا انہا لإحدى الکبر, یقیناً سیدہ سلام اللہ علیہا ہدایت اور ولایت کی وہ یکتا اکائی ہیں کہ سب سے بڑی حجت ہے رسول اللہ اور مولا علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کے لیے خاص الخاص اہتمام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ. یعنی سیدہ وہ برزخ ہے جو نبوت اور امامت کے درمیان ہے. آپ اگر اس لفظ کو اور اس کے پورے معنی کو اپنے وجود میں تحمل کر پائیں, برزخ کیسے ہے سیدہ؟ نبوت اور امامت کے درمیان کا برزخ ہے. نبوت کا نتیجہ ہے فاطمہ اور امامت کی تمہید ہے فاطمہ. جسے نبوت سے امامت تک جانا ہے اس سے گزرنا ہے ذات سیدہ سلام اللہ علیہ جو کہ رہنمائی ہے. بات ہے نذیرا للبشر, انسانوں کی نظارت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین فرمایا ہے. تو یہ وہ آیت ہے کہ جو سورہ مدثر کی آیت ہے, جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شان میں کچھ غیر مانوس آیت ہے یہ, لیکن بہرحال یہ تفسیر میں اس کا ذکر موجود ہے. سورہ روم کی بھی ایک آیت ہے, اور وہ آیت اس طرح سے ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون, یہ سورہ روم کی آیت ہے, بنصر اللہ, جب قیامت کا دن ہوگا تو مومنین شاد فرحت کے ساتھ ہوں گے بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے. شیخ صدوق نے اس آیت کی ذیل میں اس روایت کو لکھا ہے کہ حضور مکرم نے جبرائیل سے پوچھا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور جبرائیل سے پوچھتے تھے. اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, اس لیے کہ بیان کیا جائے اس لیے پوچھ رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ جبرائیل سے کہتے تھے اس نہیں, مجھے نصیحت کرو, موعظہ کرو. یہ ہوتا ہے. کبھی کوئی استاد کسی شاگرد سے بھی کہہ سکتا ہے. نصیحت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی افضل مقام پر ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے سے بھی آپ کو نصیحت حاصل کریں. ایسا ہوتا تھا. تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا, اور جبرائیل سے کیا پوچھا؟ کہا اے جبرائیل, کیا تم جانتے ہو کہ میری بیٹی کو فاطمہ زمین پر اور منصورہ آسمانوں پر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبرائیل نے اس کو جواب دیا کہ
فاطمہ سلام اللہ علیہ زمین پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے محبین کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ منصورہ اس لیے منصورہ نصرت سے، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث بیان ہو رہی ہے کہ اس دن مومنین فرحت کے ساتھ ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ تو جبریل نے کہا کہ قیامت کے دن جو نصرت پہنچے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پہنچے گی۔ اس وقت مومنین کو جو نصرت پہنچے گی تو اللہ عز و جل کی جانب سے پوچھا جائے گا کہ اے فاطمہ، اے میری کنیز خاص، آپ کیا چاہتی ہیں؟ بی بی فرمائیں گی کہ میرے اور میرے اولاد کے چاہنے والوں کی شفاعت اور پروردگار کو جہنم سے انہیں بچا لے۔ تو اس وقت جو نصرت ہے پروردگار ہے وہ پہنچتی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے ذریعے سے، لہٰذا زمین پر انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، آسمان پر انہیں منصورہ کہا جاتا ہے، یہ وجہ ہے۔ تو ایک پورا بحث کا سلسلہ ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، ایک سلسلہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں حضور مکرم کا ایک فرمان پیش کروں گا، میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، مجلس کو زیادہ طولانی نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، والحسن عن یمینہ والحسین عن یسارہ، امام حسن دائیں طرف تشریف فرما ہے، امام حسین بائیں طرف تشریف فرما ہے، وفاطمہ بین یدیہ، اور سیدہ سلام اللہ علیہا سامنے تشریف فرما ہے۔ اور حضور مکرم حسن و حسین سے یہ فرماتے ہیں کہ انتما کفتان المیزان، تم دونوں، ترازو ہوتا ہے نا، اس ترازو کے دونوں اطراف، دونوں پلڑے تم ہو۔ وَأُمُّكُمَا لِسَانُهُ، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ترازو ہوتا ہے اس کے درمیان ایک شاہین ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، جسے لسان کہتے ہیں عربی میں، وہ لسان اس میزان کا وہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا يعدل المیزان الا بلسانہ، جب تک اس میزان میں لسان نہ ہو تو میزان کی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ اس سے حضور مکرم نے سمجھایا کہ جو حسن کے فضائل ہیں وہ در حقیقت فاطمہ زہرا کے فضائل ہیں، جو امام حسین کے فضائل ہیں وہ در حقیقت بی بی فاطمہ کے فضائل ہیں۔ واضح ہے، جو آپ کو قال الامام الصادق علیہ السلام ملتا ہے وہ در حقیقت نور فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، آپ ہر امام کی، مولا علی کے بعد ہر امام کی زیارت میں سلام علیہ یبن رسول اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرزند رسول آپ پر سلام، تو فرزند رسول آپ پر سلام ہو، ہر امام فرزند رسول ہے بوسیلہ فاطمہ الزہرا۔ امام حسن فرزند رسول ہے بوسیلہ فاطمہ زہرا، امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ہر امام فرزند رسول ہے بوسیلہ فاطمہ الزہرا۔ یہ بات ذہن میں رہے گی آپ کی؟ تو بس حضور مکرم نے یہ خاص و خاص ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موطن، اے سلمان میری بیٹی کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی۔ ایسر تلک المواطن، ان میں سے جو آسان ترین موقع ہے وہ موت، حساب، قبر، قیامت اور پل صراط کا ہے۔ تو یہ آسان ہے تو پھر مشکل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ تک؟ میں آپ کی خدمت میں اب چونکہ میں نے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے جو مختلف زاویے اور طریقے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرآن، پھر ہے کلام رسول، پھر ہے کلام مولا علی علیہ السلام اور ائمہ کا کلام، پھر خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے لیے کلام۔ شاید میں اس تک نہ پہنچ پاؤں، لیکن کم از کم آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر امام سے ایک ایک فقرہ سنا دو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، 12 فقرے ہوں گے ہر امام سے ایک ایک فقرہ۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بی بی فاطمہ الزہرا میں گفتگو نہ کی۔ یعنی ہر امام نے اپنے آپ پر یہ فرض سمجھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گفتگو ہو۔ اگر آپ اس کو اس بات سے جوڑ سکیں کہ جب امام جواد علیہ السلام اپنے بچپن کے عالم میں چہرہ غمگین، آنکھوں میں آنسو، اور اس وقت امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرزند آپ کی کیفیت کیوں ہے، تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جدہ کے قاتلوں کو نکالوں قبر سے اور انہیں قتل کر کے جلا دوں۔ یہ بڑا سخت فقرہ امام جواد علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا۔ بہرحال مصائب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیت سے اتنا کوئی برات و تبرہ کا اظہار کیا جائے، تو امام جواد علیہ السلام کو فقرے جا کے پڑھیں کہ کیا کچھ کہا امام جواد علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کے قاتلوں کے لیے۔ اچھا، جب امام جواد علیہ السلام نے یہ کہا تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ انت اہل للامامہ، اے بیٹا جواد، چونکہ آپ کی یہ کیفیت ہے سیدہ کے قاتلوں کے لیے، لہٰذا آپ امامت کے اہل ہیں۔ بی بی فاطمہ کے دشمنوں سے براعت اس شدت کے دل میں رکھنا امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔
تو اس لیے ہر امام نے گفتگو کی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ کے لیے. یہ گفتگو گویا ہر امام پر واجب ہے کرنا، اس لیے کہ امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور ہمارے نہج البلاغہ کا خط نمبر 28 جا کے دیکھیے گا کبھی، معاویہ کو جواب دیا تھا مولا علی علیہ السلام نے. اس میں مولا علی علیہ السلام نے لکھا تھا، بعض طریقوں سے معاویہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہی ہیں، قریب قریب کے خاندان کے ہیں. تو اس وقت مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں اور ہم میں کیا برابری ہے. پھر فرمایا کہ من النبی و منکم المکذب، نبی ہمارے خاندان سے ہیں، جھٹلانے والا تمہارے خاندان سے. نبی ہمارے خاندان سے، ابو لہب تمہارے خاندان سے. اور ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، ان کا جو سلسلہ ملتا ہے. تو ومنا اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہمارے خاندان سے. ومنکم اسد الاحلاف، قسمیں کھا کر اس کو توڑ دینے والے تمہارے خاندان سے. یہ اشارہ تھا ابو سفیان کی طرف. ومنا سید شباب اہل الجنہ، سید شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے. ومنکم سبیۃ النار، اور جہنمی بچے تمہارے خاندان سے. ومنا خیر نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب، سیدۃ النساء العالمین ہمارے خاندان سے ہیں. حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی، جس کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے لیے اور وہ ہلاک ہو جائے، وہ تمہارے خاندان سے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر فخر کیا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خط لکھتے ہوئے حاکم شام کو. یہ ایک اظہار تھا سیدہ سلام اللہ علیہا کی ان عظمتوں کا. امام حسن علیہ السلام کو تو کہا ہی کریم آل فاطمہ جاتا ہے. امام حسن کا لقب ہے آل فاطمہ کے کریم، سبحان اللہ. اور امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ یہ آپ بھی انشاءاللہ اس پہ کسی حد تک عمل کر سکے تو کیجیے گا کہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ یا رکوع کے عالم میں تھی یا سجدے کے عالم میں تھی، اور ساری رات گزر گئی ہر شب جمعہ. اور صبح کا وقت ہوتا تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہر شب جمعہ کو رکوع اور سجود کے عالم میں گزارتی تھیں. اور امام حسن علیہ السلام ہی سے روایت ہے کہ ایک ایک کا نام لے کر میری والدہ نے دعا فرمائی. اور امام حسن علیہ السلام ابھی سوال کر رہے ہیں، اب خود منزل امامت پر ہیں بہرحال، لیکن امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مادر گرامی، آپ نے سب کا نام لیا اور ہمارا نام نہیں لیا. فرمایا کہ الجار سمتدار، کہ پہلے پڑوس والوں کا حق پھر گھر والوں کا حق. تو یہ جو تربیت کے حوالے سے بہت ساری روایاتیں ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، وہ پہنچی امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے. امام حسین علیہ السلام کیا کہا جائے کہ شب عاشور، میں ایک ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں ہر امام کا بی بی فاطمہ کے لیے سلام اللہ علیہ، کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب اپنے فضائل کو بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، تو آخر میں یہ فرمایا کہ امی خیر منی، جو کچھ بھی حسین ہے میری ماں مجھ سے بہتر ہے. یہ اتنا بڑا فقرہ ہے. حسین وہ ہے کہ ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. وہ حسین یہ کہیں کہ امی خیر منی، کہ میری ماں مجھ سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو پھر کیا ہی شان ہے خدا کی قسم. امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جب خطبہ دیا تو پھر اپنی طرف نسبت جب دی اپنے خانوادے کی اور اپنا تعارف کروایا، تو کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور اللہ نے ہمیں 6 فضیلت عطا کی ہیں اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہیں جو ہمارے خاندان میں ہیں اور کسی اور کے خاندان میں نہیں ہیں. ان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا. یہ جو آپ قیامت کے لیے روایت سنتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تشریف لائیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فرشتے سے کہے گا کہ جاؤ سیدہ سے پوچھو کہ آج وہ کیا چاہتی ہیں اور بی بی شفاعت فرمائیں گی. یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ارشاد فرمایا. ایک بڑی لطیف حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت ہی نہیں کی گئی. یہ جملہ اب تک پہنچا میں نے کیا کہا؟ یعنی جب آپ تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں کی گئی. ایک مل کے سلوات بھیجے گا امام محمد باقر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر. محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام محمد باقر علیہ السلام ہی سے وہ معرفۃ الآراء زیارت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ. اے وہ امتحان شدہ کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ جب انہیں خلق بھی نہیں کیا تھا، تو بس اس امتحان میں صابرہ پایا آپ کو. تو اس کی کیا تشریح ہے یہ امام بھی خود جانتے ہیں کہ خلقت سے پہلے کیسے امتحان ہو سکتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. پھر کبھی اور صحیح اس کی
اس قدر تشریح مجھ سے ممکن ہو سکے گی کبھی اور پیش کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ من عرف حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے پہچانا سیدہ سلام اللہ علیہ کو حق کے معرفت کے ساتھ، اس نے شب قدر کو حاصل کیا ہے لیلۃ القدر۔ لہٰذا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے مراد ہے کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا امام نے ایک اور موقع پر کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک اس نے بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت کا اقرار نہ کر لیا۔ اللہ نے کسی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اس میں بڑی بڑی گہرائیاں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال آپ بہت سارے بزرگ تشریف فرمائیں کہ جو صاحبان معرفت ہیں، انشاءاللہ آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہوں گی۔ امام کاظم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس پر خود عمل کرنا چاہیے، اور بالخصوص آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہیں صاحب اولاد کرے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ جس گھر میں نام فاطمہ ہو اس گھر میں فخر نہیں آتا کبھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی سکونی نے آ کر امام صادق سے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ امام نے کہا کیا نام رکھا؟ سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا اپنی بیٹی کا۔ تو امام نے کہا کہ اگر تم نے فاطمہ نام رکھا ہے تو فلا تضربھا ولا تلعنھا، خبردار سب و شتم نہ کرنا، ولا تضربھا، اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یعنی نام فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایسا احترام ہے کہ اس نام کے ساتھ بھی جسارت نہیں کی جا سکتی۔ اس نام پر اگر کسی اور بیوی کا نام ہے تو ان کے ساتھ جسارت نہیں کی جا سکتی۔ یہ احترام ہے نام فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو امام کاظم اسلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام ہو اس گھر میں اللہ فخر کو نہیں آنے دیتا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب مستند الرضا میں ایک عجیب حدیث ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ اے علی، اللہ نے 3 فضیلتیں آپ کو وہ عطا کی ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کی۔ ذرا سن لیجیے گا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مولا علی سے، اگر آپ ہیں میرے ساتھ تو، کہ 3 فضیلتیں آپ کے پاس وہ ہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کی، آپ کو عطا کی۔ پہلا یہ کہ اللہ نے جیسا سسر آپ کو عطا کیا ویسا مجھے نہیں کیا۔ حل ہو گیا معاملہ، ایک لمحے میں حل ہو گیا معاملہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جیسی زوجہ آپ کو عطا کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ویسے مجھے یا کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے 2 بیٹے آپ کو ایسا عطا کیے جو مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ جس میں خاص بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ ویسے ہی کبھی اور ہو سکا تو عرض کروں گا، امام رضا علیہ السلام اور بی بی فاطمہ میں کم از کم 8 شباہتیں لکھی ہیں علماء نے۔ 8 شباہتیں ہیں بی بی فاطمہ میں اور امام رضا علیہ السلام میں۔ مثلاً ایک سنا دوں، جن امام کی زیارت میں خاص انہیں صدیق کہہ کے مخاطب کیا گیا وہ امام علی بن موسیٰ رضا ہیں، اور صدیقہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو 8 شباہتیں امام رضا علیہ السلام میں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں۔ امام جواد علیہ السلام سے جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ بڑی خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ موسیٰ ابن قاسم ایک مرتبہ آئے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے کہ کیا اولیاء جنہیں اللہ نے حجت بنایا ہے ان کی جانب سے ہم طواف نہیں کر سکتے چونکہ ہم گناہ گار ہیں؟ امام نے کہا نہیں، غلط سنا ہے، تم ہماری جانب سے جب جاؤ تو خانہ خدا کا طواف کرو اور اس کی نیت میں ثواب ہمیں ہدیہ کرو۔ یہ سن کر وہ صحابی چلے گئے۔ 3 سال بعد واپس آئے، امام جواد کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ مولا میں آپ سے پوچھ کر گیا تھا تو میں نے وہاں پہنچ کر آپ کے آباء و اجداد کی نیت سے طواف کیا، اور پھر چونکہ میرا قیام وہاں پر زیادہ تھا تو میں نے ایک معمول بنا لیا کہ پہلے دن طواف کرتا تھا آپ کے جد رسول اللہ کی نیت سے، دوسرے دن طواف کرتا تھا آپ کے جد مولا علی کی نیت سے، پھر امام حسن کی نیت سے، پھر امام حسین کی نیت سے، اور تمام ائمہ کا نام لیا، امام زین العابدین اسلام کی نیت سے، امام ابو بکر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام اور آپ کی نیت سے۔ اور پھر کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا تھا تو میں آپ کی جدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے بھی طواف کر لیتا تھا۔ امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سارے طواف میری جدہ فاطمہ الزہرا کی نیت سے کرتے تو سب سے افضل ہوتا، وہ سب سے افضل تھا۔ جتنے طواف تم نے اس نیت سے کیے وہ سب سے افضل تھا، اس لیے کہ ان کی ولایت پر تمہارے سارے طواف اور تمام اعمال قبول ہوں گے۔ میں ایک ایک حدیث سنا رہا ہوں ہر امام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے نام سے۔ امام ہادی علیہ السلام ہی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بی بی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شیعوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا ہے انشاءاللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے لسان المیزان ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یوں فرمایا کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا اور وہ جنت میں تھے تو آپس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمیں جنت میں رکھا ہے، تو اس سے بڑا کیا مقام ہوگا، ہمارا مقام سب سے بلند اور افضل ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ایک فرشتے کو لے جائیے جنت الفردوس میں، وہ جنت میں تھے لیکن فردوس میں نہیں تھے، فردوس جو سب سے بڑا جنت کا مقام ہے، وہاں پر لے گئے۔
جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مستور ہیں نورانیت کے ساتھ اور حلیہ بہشتی میں. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون بیوی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی نسل سے ایک آخری رسول آئیں گے، ان رسول کی یہ بیٹی ہے. تو پروردگار ان کے سر اقدس پر تاج کون سا ہے؟ کہ ان کے شوہر کا تاج ولایت ہے. کہ ان کے گوشوارے کون سے ہیں جو انہیں جنت میں پہنے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں جو اللہ انہیں عطا کرے گا. کب پروردگار سر پہ تاج ولایت ہے، آخری نبی کی بیٹی ہیں، 2 گوشوارے حسن اور حسین نورانی کیفیت میں، تو پروردگار پھر یہ کب سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرے چھپے ہوئے علم مکنون کی بات کی ہے. اللہ جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. میرے چھپے ہوئے علم میں یہ بات ہے کہ انہیں میں نے تم سے 4000 سال پہلے خلق کیا تھا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام کو احساس دلایا گیا کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اس مقام پر ہے کہ جو 4000 سال پہلے سے موجود ہے. اچھا 4000 کہیں پر روایات میں 4,24,000 بھی ہے، کہیں پر کوئی اور عدد بھی ہے. اب اس کی اپنی اپنی تفصیل ہے کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے یہ بہرحال ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت کے جو سال ہیں وہ آپ کو دنیا کے سال اور آخرت کے جو سال ہیں اور جو جنت کے جو سال ہیں اور جو فرض کیجئے کہ عالم نورانیت کے جو سال ہیں اس کو آپ دنیا کے معاملات پہ قیاس نہ کیا کیجئے، وہ اپنے اپنے طور پر اس کے الگ الگ حساب ہیں. امام حسن عسکری نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. اور امام زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے میری جدہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. وہ امام زمانہ کے جن کے نام پر امام رضا کھڑے ہو جائیں، سر پر ہاتھ رکھیں. امام صادق نے فرمایا کہ اگر میں ترک کر لوں قائم علیہ محمد کو تو میں خدمت کروں گا ان کی. ان امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ وہ مختصر سے کلمات تھے جو میں نے ہر امام کے لیے ایک ایک کلمہ ان کی جانب سے آپ کی خدمت درج کر دیا تاکہ سید سلام اللہ کی مجلس میں یہ بات آ جائے. ایک اور مل کے صلوات دیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد بہرحال خستہ آپ کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا. بقول شاعر یہ آپ اس ترتیب میں اگر میرے خیال میں پورا موضوع سے سمٹ کے آ جائے گا کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. کیوں؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ نفس رسول تو امام حسن بھی ہیں، نفس رسول امام حسین بھی ہیں، تمام ائمہ نفس رسول ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا امام جعفر صادق اپنے زمانے کے حیدر ہیں، امام زمان اسلام اپنے زمانے کے علی ہیں. تو ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. یہ انہا لا احد الکبر کہ وہ واحد یکتائی اللہ کی حجتوں کی وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. اور کس میں جرأت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. اور لکھ دیا کاتب، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. زہرا سلام اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ سب کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ سے.